یاد رکھیں سب سے پہلی چیز جو ہے وہ تو ہے وزن، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ ثم الحمدللہ مسلمان کے لیے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، قرآن نے کہہ لیا بس ہمارا ایمان ہے۔ حضور پاک رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا بس بات ختم ہو گئی۔ لیکن مشکل یہ ہوتی ہے کہ بعض باطل فرقے جو ہیں نا دنیا کے اندر، روافض ہیں، خوارج ہیں، معتزلہ ہیں، بے حد و حساب فتنے ہیں، تو ان لوگوں نے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ یعنی اعتراض کیے ہیں کہ جی عجیب بات ہے کہ قیامت میں وزن ہوگا، ہزاروں سال گزر گئے، لوگ مر گئے، اعمال ختم ہو گئے، گناہ کرنے والے بھی مٹی ہو گئے، اب وزن ہوگا، کس بات کا وزن ہوگا؟ تو وہ نعوذ باللہ استہزاء کرتے ہیں کہ جی جو اعمال دنیا میں لوگوں نے کیے ہیں کیا وہ کسی گٹھڑی میں باندھ کے رکھے ہوئے ہیں؟ اور ہزاروں سال گزر گئے، یعنی اس وقت تک تقریباً 6000 سال گزر چکا ہے اس دنیا کو وجود میں آئے ہوئے، تقریباً، باقی تو اللہ عالم۔ وہ کہتے ہیں کہ جی 6000 سال پہلے اگر آدم کے بیٹے نے قتل کیا تھا تو وہ جرم کوئی پکڑ کے رکھا ہوا ہے، کسی کولڈ روم میں پڑا ہوا ہے، فریزر میں پڑا ہوا ہے کہ نکال کے وزن کریں گے۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، وہ استہزاء کرتے ہیں۔ اسی طرح بعض باطل فرقے کہتے ہیں کہ جی یہ کہنا کہ میزان عمل ہوگا، نعوذ باللہ، اس سے تو خدا بند کریم کی جہالت نظر آتی ہے کہ اللہ نہیں جانتے اس لیے تو لیں گے۔ بھئی وزن تو وہی کرتا ہے جس کو پتہ نہ ہو کہ یہ 20 کلو ہے یا 25 کلو ہے۔ جب آپ کہتے ہیں کہ اللہ ذرے ذرے کو جانتے ہیں، پھر وزن کا کیا مطلب؟ دوسرا اعتراض وہ یہ کرتے ہیں کہ بھئی وزن کا معنی کیا ہے؟ وزن تو تب ہوتا ہے جب کوئی چیز نہ جانتا ہو۔ میں نہیں جانتا کہ بھئی اس کا وزن کتنے ہے، ان کا یاد رہا وزن کر کے دو۔ میں نہیں جانتا کہ انگوٹھی 1 ماہ سے کی ہے یا 2 ماہ سے کی ہے، تو مجھے اس کا وزن کرو۔ لیکن جب اللہ ذرہ ذرہ جانتے ہیں کہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، اللہ کی ذات پر کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے، زمینوں میں ہے یا آسمانوں میں ہے، اور انسان کسی بھی حالت میں ہو وہ جانتے ہیں، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ۔ اسی طرح اگر ہم نماز پڑھتے ہیں، اندھیری رات ہے، پتہ نہیں لگتا کعبہ ادھر ہے یا ادھر ہے، اور تو ہمیں حکم یہ ہے کہ ہم تحری کریں، کیا معنی؟ کوشش کریں، سوچیں، دماغ لڑائیں، ستاروں کو دیکھیں، چاند کو دیکھیں، لیکن پھر بھی سمجھ نہ آئے تو جو ظن غالب ہے اس کے مطابق نماز پڑھ لیں۔ اب جب نماز پڑھ کے بیٹھے تو پتہ لگا کہ کعبہ تو پیچھے تھا، جب سورج نکلا تو واضح ہو گئی بات کہ کعبہ ادھر تھا یا ادھر تھا۔ اللہ نے فرمایا کوئی نہیں، نماز لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے، بندے تو نے نماز پڑھ لی، میرے حکم کی تعمیل کر لی، اینما تولوا فثم وجہ اللہ، تم جہاں بھی ہو اللہ تبارک و تعالی ذات سامنے ہے۔ اسی طرح قرآن میں ہے کہ قد احاط بکل شیء علما، ہر چیز کو اللہ کے علم نے محیط ہے، ڈھانپا ہوا جانتا ہے، ذرا ذرا جانتا ہے۔ تو وہ پھر ان آیات کو سامنے رکھ کر مسلمانوں کو پریشان کرتے ہیں کہ جی جب اللہ ذرا ذرا جانتا ہے پھر وزن کی کیا ضرورت ہے؟ وزن تو تب ہو جب نہ جانتا ہو۔ وہ کہتے ہیں کہ اصل میں وزن کا مقصد یہ ہے کہ عدل ہوگا، یہ نہیں کہ واقعی وزن ہوگا۔ تو
اس لیے باطل فرقوں کو اچھا تیسرا ان کا اعتراض یہ ہے کہ وزن ہمیشہ جو ہے وہ جواہر کا ہوتا ہے، اعراض کا نہیں ہوتا۔ آسانی کے لیے یوں سمجھ لو، مثلا میرا تو وزن ہو سکتا ہے، جو بات میں کر رہا ہوں اس کا تو نہیں ہو سکتا۔ بات کا وزن کیسے کریں گے آپ؟ تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ جناب پھر وزن کیسے ہوگا کہ وزن جواہر کا ہوتا ہے اور اعمال گزر گئے، ختم ہو گئے، کچھ نہیں، اب تو اعراض ہیں۔ ایک ان کا اعتراض یہ ہے، اور ایک ان کا اعتراض یہ ہے کہ قرآن پاک میں آتا ہے کسی جگہ تو لفظ ہے میزان، کسی جگہ لفظ ہے والوزن، اور کسی جگہ لفظ ہے موازین۔ اسی لیے اللہ نے حکم دیا قرآن پاک میں وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ۔ اللہ نے ہمیں بھی یہی حکم دیا ہے کہ ہم نے آسمانوں کو اٹھایا، زمینوں کو بنایا، پر میزان بھی اتارا دنیا میں کہ ہر چیز کا وزن ہو، کسی کے ساتھ ظلم نہ ہو، زیادتی نہ ہو۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے جو میزان میں تولنے میں کمی بیشی کرتے ہیں، بعض لوگ تھے نا جی لینے میں زیادہ لے لیا، دینے میں تھوڑا دے دیا، بعض لوگوں نے تو دو وزن رکھے ہوتے تھے کہ جب لینا ہو تو اس سے اور دینا ہو تو اس سے۔ ان کے لیے اللہ نے مطففین سورۃ اتاری کہ ویل للمطففین، ہلاکت ہے ان کے لیے جو تھوڑی سی چیز کا بھی لوگوں سے نقصان کر کے کھاتے ہیں۔ تطفیف کا معنی ہوتا ہے تھوڑی چیز چرانا۔ کیوں؟ آپ دیکھیں نا 1 کلو وزن کرنا ہو تو اس میں 2-4 تولے ہی آپ چرا سکتے ہیں، یہ تو نہیں کہ آدھا کلو چرا لیں، پھر کون لے گا؟ تو تطفیف کا معنی ہوتا ہے تھوڑی چیز کم کرنا۔ اور مطففین ہیں کون؟ الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، جب وہ لوگوں سے لیتی ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں۔ یہاں ہے علی الناس، اصل میں ہے من الناس، لوگوں سے، علی بمعنی من۔ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ، اگر وہ ماپ کے دیتے ہیں یا وزن کر کے دیتے ہیں، یخسرون، جب دیتے ہیں تو اس میں نقصان کرتے ہیں، تھوڑا دیتے ہیں۔ ان کے لیے کیا ہے کہ ویل، ہلاکت ہے ان کے لیے۔ اور بعض میں ویل اسم واد فی جہنم، جہنم میں وادی کا نام ہے۔ یہ تولوں میں اوپر نیچے کرنے والے جو ہیں اس جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ اور صحابہ کہتے ہیں کہ جب حضور پاک رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف میں ہے تو مدینہ شریف والے لوگ جو تھے اخبث قیلاً و وزناً، وہ ماپ تول میں بڑی کمی کرتے تھے، چوری کرتے تھے۔ اور جب حضور پاک نے یہ صورت بڑی فرماتے اس کے بعد اوفا قیلاً، سب سے بہتر تولنے والے مدینے والے تھے کہ جب دیتے تھے زیادہ دیتے تھے، لیتے تو تھوڑا دیتے۔ کہ قرآن آ گیا بس بات ختم ہو گئی۔ تو ایک تو مسئلہ یہ ہوا کہ کسی جگہ لفظ ہے میزان، کسی جگہ لفظ ہے والوزن، اور کسی جگہ لفظ ہے موازین۔ موازین تو جمع کا صیغہ ہے۔
اس کو یوں سمجھیں، کسی جگہ اللہ فرماتے ہیں للہ المشرق والمغرب، اسی ہی کے لیے ہے مشرق اور مغرب. کسی جگہ فرماتے ہیں رب المشرقین و رب المغربین، وہ رب ہے دونوں مشرقوں کا اور رب ہے دونوں مغربوں کا. اور مشرقین دو مشرق، وہاں تھا نا ایک مشرق ایک مغرب، یہاں دو مشرق دو مغرب. اور تیسری جگہ میں رب المشارق والمغارب، وہ رب ہے تمام مشرقوں کا اور تمام مغربوں کا. اب کیا مانا، مشرق ایک ہے، دو ہیں یا 10 ہیں؟ اس لیے دشمن جو ہے نا وہ اعتراض کے لیے بہانے ڈھونڈتا ہے. دل میں کجی ہو نا جی تو وہ پھر ایسی باتیں ڈھونڈتے ہیں. حالانکہ مسئلہ یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا للہ المشرق والمغرب اور رب المشرقین. دو مشرقین کیا مانا، ایک سردیوں کے زمانے میں مشرق ہے اور ایک گرمیوں کے زمانے میں مشرق ہے. ایک سردی کے زمانے میں مغرب ہے اور ایک گرمی کے زمانے میں مغرب ہے. تو دونوں میں آسمان زمین کا فرق ہے. فرمایا اس کا بھی میں رب ہوں. اور جہاں فرمایا رب المشارق والمغارب، ہر ملک کی اپنی مشرق اور اپنی مغرب ہے. تو اس لیے اب مشرق بھی زیادہ ہو گئے، مغرب بھی تو سب کا میں رب ہوں. اس لیے یہاں فرمایا کہ میزان ایک بھی ہوگا، اصل میزان ایک ہوگا، اور پھر ہر عمل کے لیے علیحدہ علیحدہ میزان ہوں گے. کسی میں نمازیں تولی جائیں گی، کسی میں روزے تولے جائیں گے. اسی طرح گناہوں میں کسی میں شراب خوری تولی جائے گی، کسی کے اندر زنا کرنے والوں کے عمل تولے جائیں گے. تو اب کئی میزان ہو گئے. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ بالکل عدل. اچھا اب تلے گا کیا؟ تو اس کے بارے میں یاد رکھیں، بعض علماء فرماتے ہیں کہ اللہ ان آراز کو جواہر کی شکل عطا فرمائیں گے. جیسے حدیث میں آتا ہے کہ جب سورۃ بقرہ اور سورۃ آل عمران کی آیات اتری ہیں تو یہ ایسے تھیں غمامتان، گویا کہ آسمان پہ دو بدلیاں ہیں، دو یعنی سحاب ہیں. تو وہ سحاب بادلوں کی شکل میں آ گئے. حالانکہ قرآن کی صورتیں ہیں لیکن شکل بادلوں کی اختیار کر گئے. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کسی عمل کو کسی اچھی شکل والے کی صورت میں بدل دیتے ہیں. تو ایک تو یہ ہے کہ اللہ ان آراز کو جواہر کی شکل دے کے پھر وزن کرے. اور بعض علماء نے فرمایا کہ نہیں، نامہ اعمال وزن ہوں گے، کیونکہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں لکھا جا رہا ہے نا. کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون. اور جس دن ہم مریں گے تو اس دن نامہ اعمال لپیٹ کے رکھ دیا جائے گا. اور پھر قیامت جب ہوگی تو اذا الصحف نشرت، پھر وہ سارے نامہ اعمال پھیلیں گے، تقسیم ہوں گے اور سب کو ملیں گے. اور کہا جائے گا اقرأ کتابک کفیٰ بنفسک اليوم علیک حسیبا. تو گناہوں کے بھی رجسٹر ہوں گے اور نیکیوں کے بھی رجسٹر ہوں گے. اب اگر دونوں برابر ہو گئے، نیکیاں اور گناہ برابر ہو گئے، تو وہ لوگ اعراف میں ہوں گے. وعلی الاعراف رجال یعرفون. جنت اور جہنم کے درمیان میں جگہ وہ اعراف ہے. کیوں؟ نیکیاں زیادہ ہوں تو جنت میں جائیں، اگر برائیاں زیادہ ہوں تو جہنم میں جائیں. لیکن ابھی درمیان میں کھڑے انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ کیا فیصلہ فرماتے ہیں. لیکن یاد رکھو اللہ کی رحمت سے وہ بھی جنت میں جائیں گے. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ بعض علماء نے فرمایا کبھی کبھی اللہ آراز کو شکل دے دیں گے، وزن کریں گے، اور کبھی رجسٹر وزن ہوں گے، کبھی نامہ اعمال وزن ہوں گے. تو اس لیے ہر چیز کا وزن ہوگا. باقی یہ جاننا کہ اللہ تو سب جانتے ہیں لیکن بندے تو نہیں جانتے کہ آج جو میں پیر بنا ہوا ہوں، مولوی بنا ہوا ہوں، مدرس بنا ہوا ہوں، میرے اعمال کا قیامت میں کیا حشر ہے. اب سب سامنے آ جائے گا، کچھ بھی نہیں
نہیں چھپا ہوگا، اب پتہ لگ جائے گا پیر صاحب کتنے پانی میں ہے اور مولوی صاحب کتنے پانی میں ہے۔ تو اس لیے کہ لوگ جان لیں، تم جان لو، اس لیے وزن ہوگا، یہ نہیں کہ اللہ کو پتہ نہیں ہے، اللہ کو تو پتہ ہے۔ یعرف المجرمون بسیماہم، حتیٰ کہ مجرم جو ہیں وہ تو اپنے چہرے سے پہچانے جائیں گے، علامتوں سے پہچانے جائیں گے، اور وہ ایسا دن ہوگا کہ کوئی حسب نسب رشتہ داری کام نہیں آئے گی۔ فلا انصاب بینہم یومئذ ولا یتساءلون۔ تو اب یاد رکھیں میزان بھی حق ہے، اسی طرح پل صراط جو ہے وہ بھی حق ہے، اور اسی طرح سور جو ہے وہ بھی حق ہے۔ سور 2 دفعہ پھونکا جائے گا، ایک دفعہ پھونکیں گے تو پورا عالم فنا ہو جائے گا، اور دوسری جگہ پھونکیں گے تو سارا عالم اپنی قبروں سے کھڑا ہو جائے گا، اور اس کے درمیان میں 40 سال کا وقفہ ہوگا۔ اور صحابہ نے حضور اس کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب دنیا الحمدللہ اسلام پھیل گیا ہے، باہر کے وفد آتے ہیں، بڑے لوگ آتے ہیں ملنے کے لیے، آپ کے لیے ایک جوڑا تو ہم اچھا سا بنوا دیں نا کہ جب عید ہو، جمعہ ہو یا کوئی مہمان آئے تو پہن لیں۔ اور پھر میں خدا کے بندے میں جوڑا کیسے پہنوں کہ اسرائیل جو ہے فرشتہ اسرافیل جو ہے اس نے اپنے اس سور پہ منہ رکھا ہوا ہے، واضع فاہ رافع بصرہ الی السماء، اور آنکھیں اوپر اٹھائی ہوئی ہیں، متى یؤمر ینفخ، کب حکم ہوتا ہے کہ میں سور پھونکوں؟ تو جب پتہ کوئی نہیں ہے پھر کپڑے بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم کپڑے بناتے رہیں اور سور پھونک دیا جائے، چھوڑو، کیا جو زندگی ہے گزر رہی ہے۔ اس لیے یاد رکھیں 2 سور پھونکے جائیں، نفخ فی الصور فصعق من فی السماوات ومن فی الارض الا من شاء اللہ ثم نفخ فیہ اخری فاذا هم قیام ینظرون۔ جب سور پھونکا جائے گا تو سب پہ موت آ جائے گی، سب ختم۔ اچھا، خدا کی شان یہ ہے کہ سور میں کیا ہے کہ فرشتہ پھونک مارے گا، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو یاد رکھیں علماء نے فرمایا کہ اسی پھونک میں، اسی سانس میں ہی تو ہماری زندگی ہے نا۔ ہم سانس لے رہے ہیں، وہ کہتے ہیں جی اب وہ سانس اکھڑ رہی ہے، آکسیجن لگاؤ، اب یہ آکسیجن بھی کام نہیں کر رہا، بس گیا۔ تو ہماری زندگی کا تعلق بھی تو دنیا میں اسی سانس سے ہے، تو اسی سانس سے ہمیں پھونک سے مارا جائے گا، اسی پھونک سے پھر اٹھایا جائے گا، تاکہ ہر جگہ جو ہے یہ۔ اچھا، دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ اگر بھاری چیز ہو نا، بات سمجھو، مثلاً مثال کے طور پہ اس کو میں نے اٹھانا ہو تو اس کے لیے تو زور لگا کے اٹھاؤں گا نا، اور اگر معمولی سی مٹی پھونک مار دیتے آدمی اڑ جاتی ہے۔ اللہ نے فرمایا تمہارا مارنا بھی ایک پھونک ہے اور اٹھانا بھی ایک پھونک ہے، میرے آگے کیا مشکل ہے؟ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون۔ تو اس لیے یاد رکھیں میزان بھی حق ہے، اور سور بھی حق ہے، اور پل صراط بھی حق ہے، اس پہ گزرنا بھی حق ہے، اور جنت بھی حق ہے، جہنم بھی حق ہے۔ اس لیے میرے مدنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح کو اٹھتے تو یہ آیت تلاوت فرماتے، آسمان کی طرف نظر فرماتے، ان فی خلق السماوات والارض، اور آیت پڑھنے کے بعد فرماتے اللہم انت قیم السماوات والارض ومن فیہن، اللہم انت الحق ووعدک الحق ولقاؤک حق والجنت حق والنار حق والنبیون حق ومحمد صلی اللہ علیہ وسلم حق۔ حضور خود اعلان فرماتے روز کہ یا اللہ جنت بھی حق ہے، جہنم بھی حق ہے، انبیاء بھی حق ہیں، مدنی پاک کی رسالت بھی حق ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ بل وزن یومئذ الحق، اور میزان جو ہے وہ بھی ہر حال میں حق ہے۔